Assalamu alaikum, dear viewers. Today I will discuss very important things related to defense, education, and health. Uh, for 2 months, we have listened that Pakistani government have purchased 25 J-10C from China uh, in response to the Indian Rafale fighter jet plane. That Indian have purchased Rafale jet planes, fighter jet planes from France. So as a result, our government purchased J-10C fighter jet plane from China. So I want to discuss something that the cost of one unit price of China J-10C is 40 US million dollar. As we have purchased complete squadron, so we have purchased 25 number of planes, fighter planes. So 40 multiplied 25, it is equal to 1000 US million dollar approx. 1000 US million dollar we have purchased fighter jet planes from China J-10C, and we have seen that plane flying during 23rd March Army Parade. And second thing is related to educations. That yesterday I was listening on a channel that an educational expert, Rizal Rahman, he's MD of different serving schools and of chain of schools, also chairperson of different chain of schools. He told on the City 42 news channel that in previous 6 months, 1 million children left the school due to increasing prices of stationery books or increasing fees. In previous 6 month में 10 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पंजाब में वो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं. So and in the he also predicted that in the coming 6 months further 1 million children will leave the school due to increasing prices of stationery, books and fees. And already 25 million children's around about 2 crore, if I'm not wrong, 2 crore are out of schools. Okay, during 1 year 20 lakh students will leave the school due to lack of resources, due to lack of finance. कि 20 लाख बच्चा हमारा पाकिस्तान का वो स्कूल छोड़ जाएगा कि उनके पेरेंट्स जो है वो फीस पे नहीं कर सकते, स्टेशनरी पे नहीं कर सकते, और जो इंक्रीजिंग जो चार्जेस है वो पे नहीं कर सकते. अब इसी वी हैव परचेजिंग दिस थिंग बाय कम्पीटिंग इंडिया, क्योंकि हमारा इंडिया से कंपटीशन है. पाकिस्तान इंडिया के साथ जंगें हो चुकी हैं कश्मीर के इशू पे. अब नो कम टू दी इंडिया. अब इंडिया की आप अगर कंडीशन देखें, सिर्फ एक न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इंडिया बाय राफेल, यूनिट प्राइस ऑफ राफेल $130 million. एंड इफ ही परचेज 40, क्योंकि उन्होंने 40 का ऑर्डर दिया हुआ, तो 40 मल्टीप्लाई 130 तो 5000 मोर देन $5200 million कॉस्ट द इंडिया गवर्नमेंट विल पे टू परचेज राफेल जेट प्लेन्स. एंड अकॉर्डिंग टू द BBC न्यूज, अब जो मुल्क $5000 million अपनी राफेल तैयारी ले रहा है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसकी अपनी मुल्क की कंडीशन ये है कि 2/3 पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी in very miserable conditions. 30% have less than $1.25 per day. 40% की ऐसी आवाम है जो कि एक दिन में $1.25 भी अर्न नहीं करते. ठीक है. सिमिलरली ये BBC न्यूज़ की रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर अवेलेबल है रिगार्डिंग इंडिया. सिमिलरली हाई इन्फेंट मोरालिटी, मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें. और ड्यू टू हाई इन्फेंट मोरालिटी, हेल्थ फैसिलिटीज ना होने की वजह से 1.44 मिलियन चिल्ड्रन डाई ईच ईयर. हर साल 1.4 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो उनकी हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. इस तरह 732 मिलियन 7 करोड़ पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू वाशरूम. 14 करोड़ उनकी पॉपुलेशन वो है जो कि रोडों के ऊपर सोती है, जिनके पास अपने घर नहीं है. और 7 करोड़ उनकी जो पॉपुलेशन इंडिया की वो है जिनके पास घर में टॉयलेट्स नहीं है.
اور انڈینس $5,000 ان فائٹر جیٹ پلینس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور یعنی ملینس آف ڈالر، ٹریلین آف ڈالرس وہ اپنا جو ہے نا وہ ڈیفینس کے اوپر لگا رہے ہیں. اب یہ تو انڈیا کی جن کو ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. اب فرسٹ کوشچن ہے کہ وی آر ہیپی کہ اس میں ہم خوش ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے کنٹری جو ہے نا فائٹر پلینس، بٹ دا کوشچن از دیٹ وی آر آلریڈی پریپیئرنگ GF-17 Block 1, Block 2, Block 3, and we have around about 1000 fighter planes. ہمارے پاس آلریڈی 1000 کے قریب فائٹر پلینس موجود ہیں، اٹامک بمز موجود ہیں، نیوکلیر بم موجود ہیں، اور ہمارے یہ کہ ہم $1000 ملین کے 25 ایکسٹرا J-10C فائٹر پلینس لے رہے ہیں، اور آلریڈی ہمارے پاس فائٹر پلینس بھی موجود ہیں، بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں، کروز میزائل بھی موجود ہیں، اٹامک بمز بھی موجود ہیں. اور سیکنڈ جو ریلیونٹ ہے، اب کوشچن ہے کہ اس نیوز کا اس ایجوکیشن کی نیوز سے کیا لنک ہے کہ سیم کنڈیشن پاکستان میں دیکھیں کہ اسی سال کی یہ رپورٹ، اسی سال یہ دیکھیں کہ آپ کے 2 ملینس مور دین 20 لاکھ بچہ آپ کا اسکول چھوڑ کے جا رہا ہے. کوشچن یہ کہ دونوں کنٹریز جو ڈیفینس کے اوپر جو اتنا ہمارے پاس ایٹم بمز بھی ہیں، ہمارے پاس میزائلز بھی ہیں، کروز میزائلز بھی ہیں، اور ہمارے ملک کی ایجوکیشن کی آپ کنڈیشن دیکھیں اور ہیلتھ کی آپ اندازہ لگائیں. ابھی جو ریسنٹ پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں جہاں پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے، جہاں پہ یہ سارے مسائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو میری اپنی گورنمنٹ آفیشیل سے اپیل ہے کہ یہ جو آپ آلریڈی ہمارے پاس فائٹر پلینس موجود ہیں، نو ڈاؤٹ ہمیں اپنا ڈیفینس بہت ایک لیول تک رکھنا چاہیے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ ہم ایک ڈالر کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے پاس جا رہی ہے، ایک ڈالر کے لیے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہم امریکنس کی منتیں کر رہے ہیں. وی آر اپیلنگ فرام دی سعودی گورنمنٹس اینڈ وی آر اپیلنگ فرام دی چائنا، بٹ وی آر اسپینڈنگ $1000 ملین of purchasing new fighter jet plane, and we already preparing GF-17 fighter planes. We already have nuclear bombs, we already have nuclear missiles. My point of view is that our government should focus, and I appeal from the government that he should focus on education and health sector of the country. اب یہ جو 20-25 لاکھ بچہ جو آپ کے اسکول سے باہر چلا گیا ہے، اٹ ول انکریز دی چائلڈ لیبر، آپ کی چائلڈ لیبر انکریز ہو جائے گی، چائلڈ میرج آپ کے جو ہے نا یہ انکریز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی وزڈم نہیں ہے، جس کو کوئی شعور نہیں ہے، جس کو اپنے رائٹس کا بھی شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میزریبل کنڈیشن گزارے گا. اور جب خود وہ ایجوکیشن نہیں گین کر سکا تو اس کے جو آنے والی جنریشن ہے وہ کیسے ایجوکیشن گین کر سکے گی. تو میری اپیل یہ کہ آلریڈی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں اسلحے کا ڈھیر لگانے کے، ایٹم بموں کا ڈھیر لگانے کی، میزائلوں کا ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر دونوں کنٹریز میں ذرا سا بھی کوئی نیوکلر پرابلم ہوا، ایکسپلوژن ہوا، تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ پورے جو ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اوپر جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ فائٹر پلینس بھی پرچیز کریں. وائی وی آر ناٹ اسپینڈنگ سچ اماؤنٹ، وائی آور گورنمنٹ آر ناٹ اسپینڈنگ سچ اماؤنٹ آن ایجوکیشن. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اماؤنٹ ایجوکیشن کے اوپر صرف کرے. کہاں صرف کرے کہ اینڈ تک جو پرائیویٹ بچے کیوں اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ کی اسٹیشنری کاسٹ بڑھ رہی ہے، پیپر کاسٹ انکریز ہو رہی ہے، آپ کی فیسز انکریز ہو رہی ہیں، اسکول کی فیسز انکریز ہو رہی ہے، اور اینڈ یوزر جو پیرنٹس ہیں جس کے 3-3 4 بچے ہیں وہ یہ ساری کاسٹ افورڈ نہیں کر رہے تو وہ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں. سو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح ہم ڈیفینس کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں، وی شوڈ پریفر آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. ہمیں بینگ پاکستانی ہم اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، وی اپیل فرام دی گورنمنٹ کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر بھی لگائیں، ہیلتھ کے اوپر بھی لگائیں، اور ملک میں ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کریں. ایجوکیشن کارڈ بنا کے دیں ایجوکیشن، اور آپ پیرنٹس کی سپورٹ کریں. ابھی لاسٹ ایئر جو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں، جو پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز جو ایجوکیشن دے رہے تھے کینٹ گیریزنس کے مختلف جگہوں پہ، اس میں کورٹس نے ان کو بند کر دیا یا بین کر دیا. انسٹیڈ آئی اپیل کہ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کیا جائے کہ وہ ان سخت حالات میں بھی کووڈ لاک ڈاؤن کی وہ جہاں فائنینشیل کرائسس انہوں نے فیس کیا ہے، کہ
کہ گورنمنٹ ہمارے پرائیویٹ اداروں کی، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی، پرائیویٹ کالجز کی، پرائیویٹ اسکولوں کی سپورٹ کرے، فائنینشیل سپورٹ کرے کہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور وہ کتنے زیادہ انہوں نے ٹیچرس کو بھی امپلائمنٹ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب کووڈ میں نے خود آئی ہیو سین آن دی سوشل میڈیا کہ ایک ایم ایس سی فزکس ٹیچر از ایک ایم ایس سی فزکس کوالیفائڈ بندہ جو اس نے ریڈی لگائی ہوئی ہے اور وہ چیزیں بیچ رہا ہے کہ اس کے پاس جابس نہیں ہیں. I already told in my previous video that our universities are producing PhD, MS, but there is no infrastructure in market. انڈسٹریز نہیں ہیں ہمارے ملک میں، وہ انڈسٹریز نہیں لگ رہی، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اس لیے ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی اور ایم ایس لوگ بھی میجورٹی ان میں 100 دیکھیں، اگر 100 میں سے 10% کو جاب مل جاتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ انمپلائمنٹ ریشیو از ویری ہائی. اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جس طرح اکنامک گورنمنٹ ایمرجنسی اس کو امپلیمنٹ کی، گورنمنٹ شوڈ امپلیمنٹ دی ایجوکیشنل ایمرجنسی اینڈ اپیل. اور اسی طرح جو لوگ جو ملینئر ہے، بلینئر ہے، ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. دیکھیں، ٹو ٹائپس آف انویسٹمنٹ فار بزنس پرپز، اوکے ویل ڈن، دے شوڈ ڈو، بٹ انویسٹمنٹ فار ویلفیئر پرپز کہ وین million or billion people invest in the education sector, they build new schools, they build new college only for welfare purpose. تو جب ویلفیئر پرپز کے لیے آپ اسکول بنائیں گے، ہاسپٹلس بنائیں گے، فری ڈسپینسریز بنائیں گے، تو اس میں ایسے پور ڈیزرو بچے بھی پڑھ سکیں گے جو کہ اپنی اتنی ہائیلی فیسز اور چارجز جو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پیرنٹس، اور وہ پڑھ سکیں گے اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک پرپسفل اور سوسائٹی کے لیے جو ہے نا ایک فروٹفل پرسن بن سکیں گے اور سوسائٹی کے لیے ایک اچھے شہری سٹیزن بن سکیں گے. تو یہ دونوں نیوز. اب اس کا آپس میں کیا ہے کہ اگر ہم ڈیفینس کو اتنا زیادہ پریفر کر رہے ہیں تو وی شوڈ آلسو پریفر آن اوور ایجوکیشن سیکٹر. کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو یہ ڈکلائن آ رہا ہے اس کی کیا روٹ کاز ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. جو پرائیویٹ ادارے جو آلریڈی جو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی کنڈیشنز کو کیسے بہتر کیا جا سکتے ہیں. سم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آر ویری رچ. کچھ پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں کہ جو کہ ویل اسٹیبلش ہیں، ان کو نہیں ہے، لیکن ایسے ادارے ٹھیک ہے جو اپنا رینٹ بھی پے کر رہے ہیں پر منتھ اور بڑی مشکل سے اپنے سروائیول کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ٹیچرس کو بھی انہوں نے امپلائمنٹ کو بے شک وہ منتھس کا 15,000 20,000 دے رہے ہیں ٹیچر کو سیلری، لیکن وہ اکوموڈیٹ کریں. ایسے پرائیویٹ اداروں کی گورنمنٹس کو سپورٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفینس سے ریلیٹڈ الحمدللہ وی آر دی 7th نیوکلیر پاور آف دی ورلڈ، اور ہمارے پاس ڈیفینس سے ریلیٹڈ بہت کچھ ہے. ہمارے پاس نیوکلیر میزائلس ہیں، اٹامک بمز ہیں، اور نمبر آف ہمارے پاس جو ہے ویپنز ہے، فائٹر پلینز بھی 1000 کی رینج میں. اب ہمیں یہ جو پیسہ جو ہم ان چیزوں پر لگا رہے ہیں یہاں پہ نہیں لگانا چاہیے. ہمیں یہ پیسہ بینگ ایجوکیشنسٹ میری ایک سجیشن ہے، اور آپ میری اس سجیشن سے اختلاف کر سکتے ہیں، یو ہیو رائٹ، بٹ میری ایک سجیشن ہے کہ یہ پیسہ جو ہم ان فائٹر پلینس کے اوپر لگا رہے ہیں یہ ہمیں ان ایجوکیشن سیکٹرز میں لگانا چاہیے. کہ کیوں بچے ہمارے جو ہیں وہ اسکولس چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں ہماری بچیاں اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں. رورل ایریاز میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جہاں پہ اسکول اسٹینڈرڈ اسکول نہیں، اسکولوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور وہ اپنے جو ہے نا وہ بچوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہے. اور ان پریویس ڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی اسٹوڈنٹس کہ میں ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا جو کہ ساؤتھ کوریا میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے. تو ہی ٹولڈ می ڈیٹ سر ان کوریا تو پرائمری اسکول اسٹوڈنٹس ہی از لرننگ پیتھون لینگویج ان اسکول. کہ پرائمری اسکول کا بچہ پیتھون اور آرٹیفیشل لینگویج اور روبوٹکس کے اوپر کام کر رہا ہے اپنے اسکولز میں. اور ہمارے یہاں اسکولس کی کنڈیشنز ہیں کہ کئی اسکولوں میں کمپیوٹر لیبس اور آئی سی ٹی انوائرمنٹ اور تمام لیب کے اوپر تمام اسٹوڈنٹس کو ایکسیس وہی پراپر نہیں ہے. اسی طرح جو مین اور سیکنڈ آپ دیکھیں کہ جو ڈفرینس ہے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں کہ کچھ اداروں کا جو سلیبس ہے وہ آکسفورڈ ہے، بہت ہائی سلیبس ہے جس میں 10 to 15,000 پر منتھ فیس پیرنٹس پے کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور جو کچھ اداروں کا جو سلیبس ہے جسٹ 400 to 500 میں آپ ساری بکس لے لیتے ہیں. اب دیر از ہیوج ڈفرنس بٹوین ڈفرنٹ ٹائپ آف سلیبس، ڈفرنٹ ٹائپ آف ایجوکیشنس. There is huge division in society on the educational basis.
So I appeal from the government officials, from the prime ministers and Ministry of Education, that they should focus on education instead of buying fighter plane, and instead of investing millions or trillions of dollars on defense. No, government should realize that it's enough, and the government should spend uh, their amounts on education sector, on health sector. Similarly, in the previous video I have already told, okay, when us thousands of students are getting their MS PhD degrees, but they are getting no jobs in society. The reason is that due to the lack of infrastructures, इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट को जिस तरह आई अप्रिशिएट दैट आवर करंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हैव इम्प्लीमेंटेड द economic emergency. Similarly, government should implement educational emergency, and we should implement educational reforms on on emergency basis. कि emergency basis के ऊपर हमें एजुकेशन रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और पूरे पाकिस्तान से एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को बिठा के उनको सबसे पहले एक सेम सिलेबस करना चाहिए. एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द गवर्नमेंट शुड support the parents to purchase stationery. गवर्नमेंट शुड सपोर्ट दी पेरेंट्स टू परचेज स्टेशनरी, कि गवर्नमेंट को स्टेशनरी और बुक्स और कॉपीज इतनी कॉस्टली है इन दिनों में कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉपर फीसेस नहीं दे पाते और वो अपने बच्चों को उठा लेते हैं. तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा सब्सिडी देनी है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन में इन स्टेशनरी के ऊपर, इन बुक्स के ऊपर, इन कॉपीज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दे. इसी तरह जो हमारे प्राइवेट इदारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा हैं, और अनफॉर्चुनेटली कि गवर्नमेंट्स ने जो HEC का, जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है उसको भी रिड्यूस कर दिया है. तो गवर्नमेंट को इनके फाइनेंसिंग, स्कॉलरशिप, बजट इन्हांस करने चाहिए. और हमारे इसी तरह जहाँ गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है वहाँ हमारे मुल्क के उन लोगों का भी रोल है जो कि मिलियनियर हैं या बिलियनियर हैं, और जो इन्वेस्टर हैं, कि वो आगे आएँ और स्कूल्स बनाएं. सिर्फ इसलिए स्कूल्स ना बनाएं कि वो स्कूल से अर्निंग करेंगे, कि अगर वो जस्ट फॉर बिजनेस पर्पज, आल्सो फॉर एजुकेट वेलफेयर माइंड, कि वेलफेयर अप्रोच के साथ वो स्कूल्स बनाएं जिनमें जो पुअर या डिजर्व बच्चे हैं वो उनमें एजुकेट हो सकें और बच्चों को पढ़ा सकें. और इसी तरह अगर हम अपने मोहल्ले में और अपने स्ट्रीट में आगे पीछे अपने एरिया में देखें तो कई ऐसे हमें बच्चे नज़र आते हैं कि जो कि कूड़े के ढेर से चीज़ें उठा के खा रहे होते हैं, जिनके पास हेल्थ की सर्विसेज नहीं होती, जिनके पास एजुकेशन. और हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको हम करोड़पति कह सकते हैं, कि अगर वो दो तो तीन दिन बच्चों के सरों पे हाथ रखें और उनको दो तीन दिन बच्चों की स्कूल की फीस अफोर्ड करें पर मंथ, और उनको हेल्थ फैसिलिटी दें, तो वो इजीली दे सकते हैं. तो वैसे मुस्लिम हमारा एक ये फ़र्ज़ भी है, हमारे दीन की तरफ से एक ऑब्लिगेशन भी है, और एक सिटीज़न, क्योंकि हम अगर हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देंगे तो गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती. तो बीइंग सिटीजन्स, मेरी तमाम अपने जो सुनने वाले जो मुसलमान भाई हैं, जो सुनने वाले दोस्त हैं, उनसे अपील है कि हमारे माशरे में ऐसे साहिब सरवत और साहिब रिच पर्सन मौजूद होते हैं, जो कि जिनकी आमदनी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी आमदनी लाखों में, करोड़ों में, जो कि माशरे के गरीब पुअर डिज़र्व बच्चों के सर पे हाथ रख सकते हैं, जो कि एक दो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक दो बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा सकते हैं, उनको पर मंथ उनकी फीस पे कर सकते हैं. वो ऐसा ज़रूर करें. और इसी तरह वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि फ्री डिस्पेंसरी अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं. और हमारे ये MNAs, और मैं अपने तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि जब आपके पास MNAs MPs वोट्स के लिए हैं तो आप उनसे कहें जी हमारे आप इधर फ्री डिस्पेंसरीज बनाएं, हमारे इधर वेलफेयर स्कूल्स बनाएं, हमारे इधर वेलफेयर कॉलेज बनाएं, जहाँ पे जो डिज़र्व चिल्ड्रंस हैं वो स्कॉलरशिप पे एडमिशन ले सकें, या जो हमारे डिज़र्व जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुअर जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, वो एजुकेट हो के एजुकेशन में स्किलफुल एजुकेशन आल्सो इन्वॉल्व स्किलफुल एजुकेशन, कि स्किलफुल एजुकेशन वो हासिल करके उसके बाद वो एक सोसाइटी को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके.
اینڈ وی آل شوڈ موو فارورڈ. ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا, ہم سب کو وی آل شوڈ ورک ان دس ڈائریکشن. ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا, اور جو ڈیزرو لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑنا ہوگا, اور ان کو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہوگی. اور ایسے پور ڈیزرو بچوں کو ہمیں کہ ہم ان کی فیسز پے کرنے میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کریں, ایجوکیشن پرووائڈ کریں, بجائے اس کے کہ ان کے اوپر بینس لگایا جائے کہ وہ کینٹ گیریزنس کے علاقوں میں نہیں اپنے ادارے چلا سکتے, ان کو سپورٹ کی جائے تاکہ جو ایجوکیشن کا جو ہمارا جو گرتا جو ڈکلائن ہے وہ امپروو ہو. اور جو وہ ہے دیکھیں, اٹ از یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی اتنے ریسرچ آرٹیکلز آ گئے, اتنی پبلیکیشن آ گئی, اتنا آپ نے سپر سونک بنا لی, اتنا آپ نے ایٹم بم بنا لی. آپ نے کیا کرنا, آپ نے دنیا ختم کر دی. آپ ایجوکیشن کو امپروو کریں, ہیلتھ کو امپروو کریں. کتنے لوگ جو آپ جن کے پاس بیسک نیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کیسے ان کی بیسک نیڈ کیسے پوری کی جائے, ان کو کیسے معاشرے کا ایک فروٹفل سٹیزن بنایا جائے, کہ یعنی کیسے کہ وہ خیر کے کاموں کو کیسے بڑھایا جائے. سو سیم اگر ہم پڑوسی وی آر کمپیٹنگ دا نیبر کنٹری, تو ان کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں, یا بی بی سی کی جو رپورٹس ہیں جن کی یہ تمام انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $1 ملین وہ فائٹر پلینس پہ لگا رہے ہیں, اور اپنے ملک کی ان کی حالت کیا ہے کہ 14 کروڑ ان کی عوام جو فٹ پاتھوں پہ جن کے پاس گھر نہیں ہے, ہوم لیس ہیں, اینڈ 7 کروڑ دی پاپولیشن وداؤٹ ایکسیس ٹو واش روم اور ٹوائلٹس. انہوں نے کس کا کمپیٹ کیا؟ انڈینس پیپل سے میرا کوشچن ہے کہ انڈین گورنمنٹ سے پوچھیں کہ انہوں نے کس کو کمپیٹ کرنا ہے, ویدر دے کین کمپیٹ ٹو چائنا, کیا وہ دے کین فائٹ ٹو چائنا اور دے کین فائٹ ٹو پاکستان. نہ پاکستان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں نہ چائنا سے. دا ریزن از دیٹ پاکستان از دی نیوکلیر کنٹری, چائنا از دی نیوکلیر کنٹری, اینڈ انڈیا از دی نیوکلیر کنٹری. تو وی شوڈ اسٹاپ اسپینڈنگ اماؤنٹس آن destructive weapons. Whether we should focus on education, we should focus on uh, raising the living standard of poor deserved person. According to the BBC News, those deserved person that they are earning $1.25 per day. We should we all should spend money. All should spend our budget on educations, health, and fruitful productivity purpose. Thank you. Allah Hafiz.